وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا حصہ معجزات پر مشتمل ہے، جو یہ مظہر ہیں کہ خرق عادت کے یہ کام اپنے پیغمبر کے ہاتھ سے خدائے عز و جل دکھا رہا ہے، اور اس سے ایمان والوں کا ایمان اور بڑھتا ہے۔ اور ان واقعات کے بے شمار واقعات میں ایک واقعہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرتے ہوئے جب اپنے گھر کے گرد تمام بڑے قبائل کے دو آدمیوں کے گھیرے کے باوجود اور آپ نے ایک مٹھی اٹھائی ریت کی اور سورۃ یاسین کی آیت نمبر 9 پڑھتے ہوئے اس کو اچھالا، تو اللہ کی قدرت سے وہ مٹی سب کی آنکھوں میں پڑ گئی اور ان کو کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اور وہ آیت عموماً اپنے حفاظت اور اپنی کرامت اور معجزے کے طور پہ عموماً پڑھی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اور پھر دیوار پھلانگ کر آپ گھر سے نکل گئے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے، اور پھر ان کو ساتھ لیا اور غار ثور میں جا کے چھپ گئے۔ پھر دشمن غار ثور 3 دن وہاں چھپے، غار ثور کے دروازے پہ پہنچ گئے، لیکن اللہ نے ان کو توفیق نہ دی، اس لیے کہ خدا کے حکم سے ایک سپائڈر نے جالا بنا دیا تھا، اور پھر ایک کبوتری نے 2 انڈے بھی وہاں دے دیے تھے، تو وہ یہ سمجھیں کہ اگر کوئی آیا ہوتا تو یہ حال نہ ہوتا۔ اور پھر خدا کے کلام میں سے وہ آیت بھی اتری اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ پیغمبر کہہ رہا تھا اپنے ساتھی سے۔ قرآن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا صحابی جو ہے ابوبکر صدیق، اس کی صحابیت کا یہی آیت کا ثبوت ہم پیش کرتے ہیں۔ اور پھر وہ باقاعدہ انتظام کر کے 2 اونٹنیوں سے نکلے اور ایک راہنما کو ساتھ لیا، اور ادھر دشمنوں نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی اطلاع دے گا یا مارے گا تو اس کو 100 اونٹ کا انعام ملے گا۔ تمام علاقوں کے لوگ بھاگتے جا رہے تھے، تو سراقہ بن مالک بن جاسم کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو بھی اسی بات کی جستجو تھی، اور کسی نے ان کو بتایا کہ یوں کچھ بندے جاتے ہوئے مکے سے مدینے کے صحرا کی طرف سے، تو وہ سمجھ گیا لیکن خاموش رہا، اور پھر گھوڑا لے کے چپکے سے نکلا، اور پھر آنن فانن وہ کچھ فاصلے پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس چھوٹے سے قافلے کو جا لیا، لیکن اس کے معجزے ہوئے کہ اس کا گھوڑا کچھ اس کے پاؤں پکڑے گئے اور وہ گر پڑا، اور پھر وہ اٹھا اور اس نے جھڑکی لگائی گھوڑے کو، اور پھر گھوڑا آگے چلا تو پھر وہ گھٹنوں تک زمین اس نے اس کو پکڑ لیا، اور پھر وہ یہ سمجھا کہ کچھ اور ہو گیا ہے، لیکن اور آگے چلا تو وہ ساری ہی ٹانگیں گویا کہ زمین نے اس گھوڑے کی کھینچ لی تھیں، اور وہ پتھریلا علاقہ تھا، کوئی ایسی کو ریت مٹی والی جگہ نہیں تھی، تو وہ فوراً ہاتھ باندھ کر معافی مانگنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صرف یہ کہا کہ اخف عنا، ہمارے معاملے کو مخفی رکھنا، اور پھر اس نے کہا کہ نہیں، آپ مجھے معافی نامہ لکھ کے دیں۔ اور عامر بن فہیرہ ابوبکر صدیق کا جو غلام تھا، اس نے ایک چمڑے کے کاغذ پہ یہ تحریر لکھ کر دی، اور پھر وہ تب گیا کہ جس وقت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبہ حجۃ الوداع کو 10 ہجری کو وہاں موجود تھے، تو یہ سراقہ بن مالک آیا، اور پھر وہ اسلام قبول کرتا ہے وہاں پہ۔ اور پھر آپ نے اس کو یہ کہا تھا کہ سراقہ وہ کیا منظر ہوگا جب تم کو پہنائے جائیں گے۔ اور پھر وہ دور بھی آیا کہ حضرت عمر فاروق کے ہاتھ سے روم اور ایران کے علاقے فتح ہوئے، تو ایران کے بادشاہوں کے ہاتھ کے کنگن جو ہے وہ سراقہ کو بلا کر حضرت عمر فاروق نے ان کو پہنائے، اور ساتھ ہی کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے آج وہ ہم سچا کر دیں۔ اور یہ وہ
کمال معجزے ہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ادا ہوئے تھے، اور بعین ہی ویسے ہی ہوئے، گویا کہ یہ اینٹیسپیشن اللہ کے پیغمبر کی طرف سے ہوئی اور سچ ثابت ہوئی۔ ہمارے چینل کا نام ہے سفیر الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کا کمنٹ ضرور کیا کریں۔